بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب افغانستان کے ایک ایسے بدنصیب مولوی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جسے سن کر آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑے گا کہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں۔ کابل کا یہ مولوی کہنے لگا، لو بہن، آپ نے یہ اسم اعظم 40 دن تک بلا ناغہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمہارے میاں کا کاروبار اچھا ہو جائے گا۔ مولوی صاحب نے کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ کا نام لکھ کر اس عورت کو دیا تھا۔ مولانا صاحب مسجد کے امام صاحب تھے، لیکن امامت کے علاوہ وہ اپنے گھر میں کچھ وقت مجبور لوگوں کی یوں مدد کر دیتے کہ انہیں وظائف بتا دیتے۔ کئی لوگوں کے مسائل مولوی صاحب کے بتائے وظائف سے حل ہونے لگے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مولانا صاحب کی گاؤں کے لوگوں میں بہت عزت بڑھ گئی۔ خود بھی نیک عادات کے مالک تھے، لیکن عجب بات یہ تھی کہ رہتے اکیلے تھے۔ عمر 40 کے لگ بھگ تھی، ہمیشہ ان کی نظر جھکی رہتی تھی۔ عورتیں جب ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتی تو وہ ایک نظر بھی اٹھا کر انہیں نہ دیکھتے، بس اپنا سر جھکائے ان کا مسئلہ سنتے اور کاغذ کے ایک ٹکڑے پر وظیفہ لکھ کر دے دیتے۔ مولوی صاحب اپنی نیک نامی کی وجہ سے بہت جلدی پورے گاؤں میں مشہور ہو گئے۔ جہاں بہت سی خواتین کے مسائل حل ہوئے، وہاں پر ایک عائشہ نامی 25 سالہ عورت بھی شامل تھی۔ اس کا شوہر مرتضیٰ ہر وقت نشے کی حالت میں رہتا تھا۔ جب گھر میں آتا تو عائشہ کو بہت مارتا۔ بیچاری گاؤں کے چند امیر کھاتے پیتے لوگوں کے گھر میں کام کاج کرتی تھی اور اپنا پیٹ پالتی تھی۔ عائشہ کی جب مرتضیٰ سے شادی ہوئی تب بھی وہ اپنے ماں باپ کی منت کرتی رہی کہ وہ ایک نشئی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس کے والد کہتے کہ بچپن سے ہم نے تمہاری مرتضیٰ کے ساتھ منگنی طے کی تھی، اس لیے تمہاری شادی ہر حال میں اسی سے ہی ہوگی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب زبان سے ایک دفعہ رشتہ طے کر دیا جاتا تو جو مرضی ہو جائے شادی وہیں کرنی ہوتی تھی۔ نہ عائشہ کے آنسوؤں نے باپ کے دل پر کوئی اثر کیا تھا اور نہ ہی عائشہ کی آواز کسی نے سنی۔ اس کی شادی جانتے بوجھتے ایک نشئی سے کر دی، جو نشے کی حالت میں عائشہ کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ ہر وقت اسے مارتا پیٹتا، جب وہ اسے کہتی کہ کچھ کما کر لاؤ تو وہ کہتا کہ تو کس لیے ہے، جا جا کر کما کر لاؤ اور مجھے کھلا۔ عائشہ پہلے تو روتی دھوتی رہی، لیکن کہیں بھی کام کرنے نہ گئی، لیکن جب فاقوں کی نوبت اس پر آنے لگی تو مجبوراً وہ گھر سے نکلی۔ گاؤں کے بہت سے لوگ اچھے کھاتے پیتے تھے، ان کے گھروں میں جا کر اس نے گھر کے کام کاج شروع کر دیے۔ باپ تو جیسے شادی کر کے اس سے ہر تعلق ہی توڑ دیا تھا، نہ اسے اپنے گھر آنے دیتا، نہ خود بیٹی کی خیریت پوچھنے گیا۔ کبھی اس کے گھر جاتا تو اس کو حقائق کا سامنا ہوتا اور یہ اندازہ لگاتا کہ میں نے اپنی بیٹی کو کس دوزخ میں بھیج دیا ہے۔ مجبور ہو کر عائشہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے گئی تھی۔ عائشہ خوبصورت بھی تھی اور معصوم بھی۔ گھروں میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ ان میں سے ایک گھر خدیجہ بیگم کا بھی تھا۔ وہ ایک سخت مزاج تھی اور اس کا عائشہ کے ساتھ رویہ بھی بہت سخت تھا۔ ایک بار عائشہ اس کے گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ جب اس کا شوہر کمرے میں سو رہا تھا۔ عائشہ کہنے لگی کہ وہ یوں کمرے میں جا کر صفائی نہیں کرے گی۔ بیگم صاحبہ، آپ اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ کمرے سے باہر آ جائیں۔ یہ بات سن کر خدیجہ کو غصہ آنے لگا، کہنے لگی، تو کیا نواب ہے جو تیری خاطر میں اپنے شوہر کی نیند خراب کروں؟ اور ویسے بھی وہ تیرے باپ کی عمر کا ہے، تجھے کیا کہے گا؟ یہ کہہ کر وہ اسے کہنے لگی، جلدی سے صفائی کر، میں ذرا پڑوس کے گھر سے ہو کر آتی ہوں۔ خدیجہ اکیلے گھر میں رہتی تھی۔ اس کے دو بیٹے تھے اور دونوں ہی تعلیم کے سلسلے میں شہر میں نہیں رہتے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی ہی گھر پر ہوتے تھے۔ عائشہ مجبوراً جب اس کے کمرے میں صفائی کرنے گئی تو اس کا میاں بیڈ پر لیٹا تھا، جاگ رہا تھا، سویا نہیں تھا۔ اس نے کہا، صاحب جی، مجھے کمرے کی صفائی کرنی ہے، آپ کمرے سے باہر چلے جائیں۔ لیکن بجائے کمرے سے باہر جانے کے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تمہاری بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ عائشہ نے کہا کہ وہ پڑوس میں گئی ہیں، تھوڑی دیر تک آ جائیں گی۔ یہ سننا تھا کہ خدیجہ کے شوہر کے چہرے پر ایک کمینگی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہنے لگا، شکر ہے یہ عورت کہیں ادھر ادھر تو گئی، کتنے دنوں سے میں ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ یہ سن کر عائشہ کو جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ ابھی بات کو ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ بڑی تیزی سے خدیجہ کا شوہر بیڈ سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ عائشہ کے تو ہوش اڑ کر رہ گئے۔ کہنے لگی، صاحب جی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ کہنے لگا، بتاتا ہوں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ تمہارے حسن نے تو مجھے تب سے پاگل کر رکھا ہے جب سے تم اس گھر میں کام کرنے کے لیے آ رہی ہو، لیکن کمبخت میری بیوی ہر وقت تمہارے پیچھے سائے کی طرح گھومتی پھرتی ہے۔ میں تو کب سے تمہیں دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہا ہوں، اب آج مجھے موقع ملا ہے تو میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں؟ یہ سن کر عائشہ کی تو جیسے جان نکل گئی۔ کہنے لگی، صاحب جی، میں ایسی عورت نہیں ہوں، دروازہ کھولو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ وہ کہنے لگا، تمہاری سنے گا کون؟ ہم سب جانتے ہیں تمہارا شوہر نشئی ہے، اور نشے کی لت جس شخص کو لگ جائے وہ تو اپنی بیوی کا سودا کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ میں تجھے پیسوں سے تول دوں گا، تجھے خوش رکھوں گا، تمہیں جو چاہیے میں تمہیں ہر وہ چیز دوں گا۔
میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب تمہارے شوہر کے پاس نشہ ختم ہو جاتا ہوگا تو وہ بھی تمہاری راتیں اپنے دوستوں کے ساتھ گزرواتا ہوگا۔ جب تم اپنے شوہر کے دوستوں کا دل بہلا سکتی ہو تو میرا کیوں نہیں؟ میں تمہیں اچھے خاصے پیسے دوں گا، اتنے پیسے تم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ کہنا تھا کہ عائشہ کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ خدیجہ کے شوہر کے منہ پر مارا۔ وہ غصے سے بفر گیا۔ عائشہ نے جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر بھاگ گئی۔ گھر سے نکل کر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اس کا شوہر گھر پر چارپائی پر اوندا لیٹا ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ نشے کی حالت میں تھا۔ وہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ اس کی بھی کیا قسمت، جس طرح کی نظریں وہ خود پر محسوس کر رہی تھی ان کا مفہوم اچھی طرح سے جانتی تھی، لیکن مجبور تھی کیونکہ اسے پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کے گھروں کا کام کرنا پڑ رہا تھا۔ شوہر کوئی کام نہیں کرتا، بس دن رات ایک ہی حالت میں پڑا رہتا تھا۔ نشہ ٹوٹتا تو خود کو نوچنے لگتا، پاگل ہونے لگتا، عائشہ کو مارتا پیٹتا، اس سے پیسے چھین کر لے جاتا۔ عائشہ کو اپنی زندگی سے نفرت سے محسوس ہونے لگی۔ انہی دنوں اس نے مولوی صاحب کے بارے میں یہ بات سنی کہ وہ بہت نیک انسان ہے، جسے وظیفہ دیتے ہیں عورتوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اب وہ وہیں جائے گی، مولانا صاحب سے ایسا وظیفہ پوچھے گی کہ اس کا شوہر ہر نشہ چھوڑ دے اور کام کرنے لگے۔ میں وہ اگلے روز ہی مولانا صاحب کے گھر جا پہنچی تھی۔ وہاں عورتوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ اسے مولوی صاحب کی یہ عادت بہت اچھی لگی کہ وہ کسی بھی عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ وہ سر جھکائے ان کے مسائل سنتے اور ایک کاغذ کے ٹکڑے پر ان کا وظیفہ لکھ کر دے دیتے۔ عائشہ کی جب باری آئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مولانا صاحب کہنے لگے، بہن کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ حوصلے سے کام لو اور مجھے اپنے مسئلے کا پوری طرح سے بتاؤ۔ اس نے ساری بات بتائی۔ یہ سن کر مولانا صاحب نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم اپنے گھر پر ہی رہو۔ وہ کہنے لگی کہ اگر میں گھر پر رہی تو میرے کھانے پینے کا بندوبست کون کرے گا؟ مولوی صاحب نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ کوشش ان کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ انہوں نے ایک کاغذ پر اسم اعظم لکھ کر کہنے لگے کہ تم اس اسم اعظم کو مغرب کی نماز کے بعد ورد کیا کرو، جلد ہی تمہارا شوہر راہ راست پر آ جائے گا، مگر اب تمہیں گھر سے باہر جا کر کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارے گھر میں اس قدر راشن ڈلوا دوں کہ آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ عائشہ کے دل میں مولوی صاحب کے لیے عزت بڑھ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تشکرانہ آنسو آنے لگے۔ ایک نظر مولوی صاحب کی جانب دیکھا اور پھر انہیں ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی ان کا شکریہ ادا کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ عائشہ کو اپنے اندر ایک سکون سا محسوس ہوا تھا۔ وہ گھر آئی تو شوہر بھی صحن میں بیٹھا اپنے بال نوچ رہا تھا۔ عائشہ کو دیکھ کر فوراً اس کی جانب بڑھا اور وہیں لاتوں اور تھپڑوں کی برسات کر دی۔ کہنے لگا، کہاں چلی گئی تھی تو؟ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کیا تیری ماں آ کر دے گی؟ شوہر کے منہ سے یہ بات سن کر تو عائشہ رونے لگی۔ فوراً خود کو اس سے چھڑوایا اور کہنے لگی کہ زبان سنبھال کر بات کر، مجھے کیا پتا تھا کہ تم بے وقت گھر آ جاؤ گی، ویسے تو آدھی رات تک گھر سے باہر ہی رہتے ہو۔ یہ سن کر شوہر مزید مشتعل ہو گیا۔ کہنے لگا، کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ سارے مجھے دو، مجھے ضرورت ہے۔ جب عائشہ نے دینے سے انکار کیا تو وہ اسے بری طرح سے پیٹنے لگا۔ اس کے رونے اور چلانے کی آوازیں آس پاس کے گھروں تک بھی سنائی دے چکی تھی۔ وہ اس سے پیسے چھین کر گھر سے نکل چکا تھا اور وہ ایک مرتبہ پھر وہیں بیٹھی رونے لگی۔ بال بکھرے، کپڑے پھٹے اور چادر ڈھلک کر ایک جانب گری تھی۔ یہ انسان تھا یا درندہ؟ مگر اسے یقین تھا کہ مولوی صاحب کے بتائے ود سے اس کا شوہر جلد ہی اس عادت سے باز آ جائے گا اور کمانے لگ جائے گا۔ یہی سوچ کر وہ اندر چلی گئی۔ اگلے روز وہ مولوی صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام پر نہیں گئی۔ اس کا شوہر گھر ہی نشے میں دھت پڑا تھا۔ جب اٹھا اور عائشہ کو گھر میں دیکھا تو کہنے لگا کہ تو آج کام پر نہیں گئی؟ یہ سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا کہ میں اب کام نہیں کروں گی بلکہ تم کیا کرو گی۔ اس وقت شوہر کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ کہنے لگا کہ میں کیوں کماؤں، تم کماتی ہو اور تم ہی کماؤ گی۔ دل ہی دل میں عائشہ مسلسل مولوی صاحب کا بتایا ہوا ورد کرتی جا رہی تھی اور اسے حیرت بھی ہوئی کہ اس کے شوہر نے آج اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ اتنی تبدیلی بھی اس کے لیے کافی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ عائشہ نے دروازہ کھولا تو باہر مولوی صاحب تھے۔ وہ اپنے ساتھ راشن لے کر آئے تھے۔ ان کے گھر میں بھلے ہی راشن موجود نہ تھا، مگر کل جب عائشہ کو دیکھا تو مولوی صاحب نے اس کی آواز میں بہت درد محسوس کیا اور مولوی صاحب نے خود ہی راشن کی بات کی تھی، تو انہوں نے اپنے پاس موجود جمع پونجی سے اس کے لیے راشن خریدا تھا۔ اور یہ دیکھ کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرنے لگی تو مولوی صاحب یہ کہنے لگے کہ بس میرے حق میں دعا کرنا کہ خدا میری بچی کے نیک نصیب کرے۔ پھر وہ یہاں سے چلے گئے۔ اس وقت عائشہ کو حیرانی ہوئی تھی۔ اس نے تو سمجھا تھا کہ مولوی صاحب اکیلے رہتے ہیں،
लेकिन उनकी तो एक बेटी भी थी, जिसे उन्होंने शायद कभी घर से बाहर निकलने नहीं दिया था। आज जब आयशा का शौहर घर आया तो काफ़ी पुरसकून सा लग रहा था। आकर कहने लगा कि आज से तुम काम पर नहीं जाओगी बल्कि मैं खुद ही काम किया करूँगा। कब तक मैं बीवी के टुकड़ों पर पलता रहूँगा, ये तो मेरी गैरत पर बात आई है। शौहर की ये बात सुनकर अंदर ही अंदर आयशा खुश हुई थी कि जैसे भी मगर उसका शौहर राह रास्त पर आ रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसका शौहर कहने लगा कि तुझे किस बात की खुशी चढ़ी है, देख रहा हूँ बड़ी खुश नजर आ रही हो। ये सुनकर आयशा फौरन सपाट अंदाज में कहने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो यही चाहती थी कि आप बाकी मर्दों की तरह कमाओ, गाँव में आपकी इज्जत हो और आप ये नशा करना छोड़ दो। मैं तो बस आपकी भलाई चाहती हूँ। खैर उसका शौहर खामोशी से खाना खाता रहा और पहली मर्तबा नशा किए बगैर सोया था। अगले रोज जल्दी घर के काम खत्म करके आयशा मौलवी साहब के यहाँ जाने के लिए निकली ताकि उन्हें बता सके कि उनके बताए हुए अमल से उसका शौहर सुधरता जा रहा है। जैसे ही वो मौलवी के घर में आई तो आज इतवार का दिन था और इतवार के रोज मौलवी साहब किसी किसी की भी रूहानी मदद नहीं किया करते थे। मगर आयशा तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ देर बाद मौलवी साहब ने खुद ही दरवाजा खोला। आयशा को देख उनके चेहरे पर एक इत्मीनान सा था। वो उसे घर के अंदर ले गए। आज घर में कोई भी औरत मौजूद ना थी। आयशा चलती हुई बाहर सहन में आई तो मौलवी साहब उसे अंदर कमरे में ले गए। आयशा जब कमरे में गई तो मंजर देखकर उसे एक झटका सा लगा था। सामने मौलवी साहब की 17 साला बेटी फर्श पर बैठी थी। उसके सामने सूखी रोटी के चंद टुकड़े थे और वो पानी में भिगोकर खा रही थी। शायद वो थोड़ी जहनी माजूर थी क्योंकि जिस तरह वो बैठी थी और फिर रोटी के निवाले मुंह में डाल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसका जहनी तवाजुन ठीक ना हो। मौलवी साहब कहने लगे, ये मेरी कुल कायनात मेरी बच्ची है। ये जहनी तौर पर थोड़ी कमजोर है। इसकी पैदाइश पर ही मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई थी। ये सुनकर तो आयशा को हैरत हुई थी, मगर उस बच्ची को आयशा ने बड़ी मुश्किल से सूखे निवाले खाते देखा तो दिल में चुभन सी उठी। ये देखकर आयशा की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसकी नजरों में तो मौलवी साहब किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। वो कहने लगी, मौलवी साहब अगर आपके हालात इतने तंग थे तो आप मुझे न देते, मैं किसी न किसी तरह गुजारा कर लेती। मगर मौलवी साहब ने फौरन हाथ उठाकर खामोश करा दिया और कहने लगे कि तुम मेरी बेटियों जैसी हो और ये मेरा फर्ज बनता था। मुझ जैसे ही मुझे जैसे ही पैसे मिलेंगे तो मैं अपने घर भी राशन डलवा लूँगा। उसके बाद उन्होंने एक कागज़ पर मज़ीद कुछ लिख कर दिया और आयशा से कहने लगे कि तुम 5 वक़्त की नमाज़ बाकायदगी से पढ़ो और उन पर अमल करो। खुदा तुम्हारे शौहर को हिदायत देगा और वो बहुत जल्द राह रास्त पर आ जाएगा। ये सुनकर आयशा खुश हुई थी और फिर उनका शुक्रिया अदा करती एक नज़र उस बच्ची पर डालती घर से बाहर निकली। उसने तो सोचा था कि घर जाकर सबसे पहले आधा राशन मौलवी साहब को वापस कर देगी। उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी क्योंकि उसने मंजर ही कुछ ऐसा देखा था। कोई इस कदर भी आज के ज़माने में अच्छा हो सकता है। वो जैसे ही घर से बाहर निकली तो गली में एक लड़का खड़ा था जिसने आयशा को रोते हुए देख लिया। जैसे ही उस लड़के की नज़र आयशा पर पड़ी तो आयशा ने फौरन अपना चेहरा छुपा लिया और अपने घर की जानिब चल दी। उस अहबाश ने दोस्तों को ये बात बताई कि आज तो मौलवी साहब किसी को दम नहीं करते और ना ही तावीज़ लिख कर देते हैं, तो फिर ये जवान जहान लड़की उनके घर से रोती हुई क्यों निकल रही थी? आखिर ये सब क्या चक्कर हो सकता है? सभी इस बात पर पहुँचे कि जब कोई भी औरत रोते हुए निकले तो एक ही मतलब हो सकता है कि मौलवी साहब ने यकीनन तन्हाई का फ़ायदा उठाया होगा। उन्होंने एक नए तरीके का दम डाला होगा। ये लड़के आपस में बातें करते और बहुत ज़्यादा हँस रहे थे। कोई कहता कि मौलवी साहब भी काफ़ी दिनों से इसी की तलाश में थे कि कोई औरत अकेले में मिले क्योंकि उनकी बीवी तो उनको कब की छोड़ के जा चुकी है। दूसरा लड़का कहने लगा कि मौलवी साहब का तो कोई कसूर नहीं। ऐसी बातें करते अपनी महफिल में रंग जमा रहे थे। फिर क्या था, ये खबर पूरे गाँव में जंगल की आग की तरह फैलने लगी कि मौलवी साहब ने आयशा के साथ बदकारी की है। आयशा इस बात से अनजान घर में असर की नमाज पढ़ रही थी कि जब उसका शौहर गुस्से से घर में दाखिल हुआ। पूरे गांव में बदनामी हुई थी। हर हर कोई उसके शौहर को बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। वो मुंह छुपाता गुस्से से घर पहुंचा तो आयशा नमाज पढ़ रही थी। उसने नमाज पढ़ते हुए आयशा का भी लिहाज न किया बल्कि वहीं से उसका गला दबोच कर घसीटता हुआ एक जानिब ले गया। आयशा को तो गुस्सा आ चुका था। वो अपने शौहर को पहली मर्तबा दूर झटक कर कहने लगी कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं नमाज पढ़ रही थी और तुम्हें खुदा का जरा सा भी खौफ नहीं। अभी बोल ही रही थी कि उसके शौहर ने जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। कहने लगा, कमीनी औरत, तू मेरी इज्जत इस मौलवी के साथ उछाल कर समझती है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तभी मैं कहूँ कि तुम इतने दिनों से खुश क्यों दिखाई दे रही थी और अब नमाज पढ़कर 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाला हिसाब कर रही है। वो साथ साथ पूरी कुवत से आयशा को थप्पड़ मार रहा था और साथ उसे बातें सुना रहा था।
عائشہ تو کچھ سمجھ ہی نہ پائی تھی۔ جب اس کے شوہر نے اسے بتایا کہ پورے گاؤں میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے تو عائشہ کا تو سانس ہی رک چکا تھا۔ وہیں دوسری جانب مولوی صاحب اپنی بیٹی ہنا کو قرآن مجید درس دے رہے تھے۔ وہ اپنی توتلی زبان میں ان کے پیچھے پڑھ رہی تھی۔ جب انہیں اپنے گھر باہر شور شرابے کی آواز آئی، پہلے تو وہ کچھ سمجھ نہ سکے، پھر کچھ سوچتے ہوئے جب گھر کے دروازے کے پاس آئے تو باہر سے جو آوازیں سنی ان کا تو دل کانپ گیا تھا۔ استغفار کا ورد کرتے ہوئے دروازے کے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے تھے، ان کا خدا گواہ تھا ایسی کوئی بات ہی نہ تھی، تو پھر یہ گاؤں والے اس قدر بدگمان کیسے ہو سکتے تھے؟ دروازہ کھٹکھٹانے لگے مگر انہوں نے دروازہ نہ کھولا، واپس کمرے میں چلے آئے۔ ان کی بیٹی بار بار ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ ابا باہر کون لوگ ہیں، اس قدر شور کیوں ہے؟ مگر وہ کچھ بول ہی نہ پائے۔ کچھ ہی دیر بعد یہ خبر گردش کرنے لگی کہ عائشہ نے خودکشی کر لی ہے۔ لوگ مولوی صاحب کے دروازے سے ہٹ کر عائشہ کی جانب دوڑے۔ جب دیکھا گیا تو وہ صحن میں لگے درخت کے ساتھ جھول رہی تھی، جبکہ اس کا شوہر ایک جانب بیٹھا سکتے کی کیفیت میں تھا۔ سب لوگوں نے یہی کہا کہ گاؤں میں جو چرچا ہو رہا تھا یہ سن کر اس نے خودکشی کی، جبکہ اس کا شوہر ہی غیرت کے نام پر اسے قتل کر چکا ہے اور ظاہر یہ کر رہا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ گاؤں کے لوگ بھی اس کے شوہر کے حمایتی تھے، کہنے لگے کہ یہ جیسا بھی تھا مگر کبھی ایسا غلط کام تو نہ کیا جتنا یہ گھٹیا نکلی۔ گاؤں کے مرد کہنے لگے کہ ان سب کا ذمہ دار وہ مولوی ہی ہے جو کتنی ہی عورتوں کی زندگیاں برباد کر چکا ہوگا، اور اب نہ جانے اگلا کس کا گھر خراب کرے گا۔ یہ سن کر تو سبھی عورتیں گھبرا چکی تھی۔ وہیں ان عورتوں کے مرد جن کو پتا تھا کہ ان کی بیویاں مولوی صاحب کے پاس جایا کرتی تھی، وہ سبھی اپنی بیویوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ ایک عجیب سی فضا بن چکی تھی، گاؤں کے سارے مرد بپھر چکے تھے۔ کہیں ہم بھی کہہ رہے تھے ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، کل کو یہ مولوی مزید ہماری آنکھ میں دھول نہ جھونک دے۔ ارے ہم تو روزانہ مسجد میں اس جیسے شخص سے امامت کروا رہے تھے جو کہ اس قدر بد کردار ہے۔ سب کا رخ مولوی صاحب کے گھر کی طرف تھا۔ کہنے لگے کہ ہم اس سے بدلہ لیں گے، انہوں نے ہمارے گاؤں کی بیٹی کو موت کی گھاٹ اتروا دیا، ہماری عزت پر حرف آیا ہے، ہم ان کی عزت کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ سب مولوی صاحب کے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب تو گھبرا گئے، کمرے سے باہر نکل آئے۔ گاؤں کے کچھ ہی لوگ جانتے تھے کہ مولوی صاحب کی ایک بیٹی بھی ہے۔ وہ سبھی مولوی صاحب کو پکڑ کر ان کی تذلیل کرتے ہوئے ان کے کپڑے پھاڑنے لگے، تو مولوی صاحب انہیں یقین دلانے لگے کہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو اپنے شوہر کی عادات کی وجہ سے تنگ مجھ سے تعویذ لینے آئی تھی۔ مگر وہ لوگ تو انتہائی گندی زبان استعمال کرنے لگے۔ تبھی کچھ لوگ مولوی صاحب کے گھر کا سامان باہر پھینکنے کے لیے اندر گئے کہ آج ہی اس مولوی کو یہاں ذلیل کرنے کے بعد اس گاؤں سے نکال دیں گے۔ تو اندر مولوی صاحب کی بیٹی بیٹھی تھی، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، مولوی صاحب کی بیٹی کو گھر سے گھسیٹ کر باہر لے جانے لگے۔ مولوی صاحب اپنی سر پر باندھی ہوئی سفید پگڑی اتار کر ان لوگوں کے قدموں میں پھینک چکے تھے۔ کہنے لگے خدارا میری بیٹی کو چھوڑ دو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم لوگ صرف اور صرف مجھ پر بہتان لگا رہے ہو۔ مگر ان لوگوں نے مولوی صاحب کو مار مار کر وہیں چھوڑ دیا اور ان کی بیٹی کو وہاں سے لے کر چلے گئے۔ مولوی صاحب لہو لہان ہو کر گر چکے تھے۔ بہت کوشش کی اٹھ کے ان کے پیچھے جانے کی مگر نہ جا سکے۔ وہیں دوسری جانب مولوی صاحب کی بیٹی کو گاؤں کے بیچ چوراہے پر گرا دیا گیا۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور، ذہنی طور پر کمزور بچی رونے لگی، مارے خوف کے عورتوں کے پیچھے چھپ رہی تھی، مگر عورتیں اسے بیچ چوراہے میں بٹھا کر کوئی پتھر مارتا تو کوئی گندا کیچڑ اٹھا کر اس پر پھینکتا، کسی نے کالی سیاہی لا کر اس کے منہ پر مل دی تو کوئی انتہا درجے کی گھٹیا گالیاں دینے لگے۔ ایک عورت کہنے لگی کہ تیرا باپ اسی قابل ہے۔ لوگوں نے اسے بہت مارا، یہ سب وہ نہ سہ سکی اور وہیں دم توڑ گئی۔ لوگوں نے جب بہت دیر تک اس کی تذلیل کر لی اور جان گئے کہ وہ مر چکی ہے تو بڑی ہی سفاکیت سے اس کا مردہ وجود اٹھا کر اس کے گھر دینے گئے، مگر جیسے ہی گھر کو کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ مولوی صاحب صحن میں گرے ہوئے تھے، ان کے وجود میں حرکت نہ تھی۔ کئی گھنٹے تک لوگ جھانک کر انتظار کرتے رہے، مگر جب مولوی صاحب نے مولوی صاحب نہ اٹھے تو ان کی نبض چیک کی گئی، وہ بھی وفات پا چکے تھے۔ نہ صرف عائشہ بلکہ مولوی صاحب اور ان کی بیٹی بھی دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے تھے۔ لوگ تو سر جوڑ کر بیٹھ گئے، ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ ہم تو ان کا جنازہ نہیں پڑھانے والے، ایسے ہی دفناؤ، یہ تو قبر کے عذاب کے قابل ہیں۔ بہرحال رسم تو نبھانی تھی، لوگوں نے جیسے جیسے مولوی صاحب اور ان کی بیٹی کو دفنا دیا، وہیں عائشہ کا شوہر بھی اسے دفنا چکا تھا۔ کئی دنوں تک محلے میں ان کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر ہر کوئی بھول کر اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا، مگر اس گاؤں سے سکون جیسے اٹھ چکا تھا۔ وہ سبھی گھر جو بڑھ چڑھ کر الزام تراشی میں حصہ لے رہے تھے، ان کے گھر سے سکون برباد ہو گیا تھا۔ ہر کوئی سر پکڑ کر بیٹھا، یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں سکون کیسے لوٹے گا۔
کسی کو رزق کی تنگی تو کسی کا شوہر سے طلاق دینے کے در پہ تھا، کسی کی اولاد تشدد کر رہی تھی تو کسی کی بہو اسے گھر سے نکالنے پر تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد لوگوں نے محسوس کیا کہ وہ مولوی جیسا بھی تھا، اس کے وظائف اور تعویذات میں بڑا اثر تھا کہ جب بھی کوئی عورت اسے تعویذ و وظیفہ لے کر جاتی تو تھوڑے ہی عرصے میں اس کی پریشانی ختم ہو جاتی۔ اب لوگوں کو احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے شاید بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ لوگ ایک دوسرے پر ملبہ ڈال رہے تھے اور جب خبر پھیلانے والے لڑکے کو بلا کر اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ عائشہ روتے ہوئے مولوی صاحب کے گھر سے نکلی تھی۔ باقی مجھے کسی بات کا نہیں پتا اور نہ ہی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ گاؤں کے بڑے بزرگ سمجھ گئے کہ ہمارے گاؤں میں جو حالت ہے ساری اپنی کی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب عائشہ اور مولوی صاحب کی بیٹی سے زیادتی کا نتیجہ ہے۔ ہم لوگوں سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگے، لیکن وقت گزر چکا تھا اور سب اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ شک کی بنیاد کیوں 3 معصوم لوگوں کی جان لے گئی اور باقی ہزار لوگوں کی زندگیوں میں سکون ختم کر گئی۔ ہمیں کسی کے بارے میں بھی اپنی رائے کو مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ آدھے سچ کے پیچھے دوڑ کر اپنی اور دوسروں کی زندگیاں خراب کر دیتے ہیں، لیکن ایک بات میری ہر گھر میں ہر چوراہے پر لٹکا دو کہ جب تم کسی کا نقصان کرو گے، کسی سے زیادتی کرو گے تو اس کی سزا و جزا تم دنیا میں کسی نہ کسی صورت میں ضرور دیکھو گے، اور آخرت کا معاملہ تو بڑا سخت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلائے اور برائی سے دور رکھے، آمین۔